جواد نقوی ہے، یہ ایک شیعہ عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو اس کی کافی ساری ویڈیوز دکھائیں کہ جس میں اس میں پازیٹیو چینج آ رہا ہے، اور یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو کہ شیعوں کے اگینسٹ ہیں، جو کہ شیعوں کے منہ پہ کرارا تھپڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو اس کی 2 ریزنز بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی ریزن، کیونکہ اللہ عز و جل نے جب اپنا پیغام حق پہنچانا ہوتا ہے کسی کافر کے منہ سے پہنچوا دیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ عز و جل جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، یہ قرآن میں۔ تو اب ہم دیکھیں، ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے رہے ہوں گے، کیونکہ یہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو میں تو کمال ہو گیا کہ جو میں باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کو دکھاتا رہا کہ احتجاج طبرسی کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے اپنے شیعان علی نے کتنا غلط بیہیو کیا، کتنا ظلم کیا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا تھا کہ معاویہ میرے حق میں بہتر ہیں ان سے، ایون کہ ان کو چاقو تک مارا گیا، ان کو برا بھلا کہا گیا۔ اسی لیے یہ شیعہ حضرات جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس نہیں کرتے زیادہ۔ اچھا، مزے کی بات ہے، کیا ان کی اولاد اہل بیت نہیں تھی؟ اس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، وہ حسد کرتے تھے، وہ امامت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو اہل بیت سے نکال دیا۔ تم کون ہوتے اہل بیت سے نکالنے والے؟ پہلی بات تو اہل بیت کون ہے، اس کے بعد جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اول تو وہ حدیث ہی قرآن سے ٹکرا رہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ہؤلائی ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیں، ٹھیک ہے، ان چاروں کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ مان لیتے ہیں، تو پھر حضرت علی کے تو 14 کسی جگہ پہ اور کسی جگہ پہ 17 بیٹے آتے ہیں، بہت سارے شہید بھی ہوئے جن میں کافیوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے اوپر تھے۔ تو احتجاج، کتاب الاحتجاج، مرحوم طبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد 2 میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے۔ میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے اس لیے صلح کی ہے کہ 2 اغتیال، 2 منصوبے، 2 پلاننگ میرے سامنے آئیں، میں نے دیکھا کہ 2 منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی۔ وہ ہاؤلا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے۔ بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو؟ پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے، جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہیں پر اس روایت میں تھا ہا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت۔ وہ کیا تھی؟ ہؤلاء الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی۔ اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اس 1 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو قاتلین حسین اور کربلا کے اصل مجرم دکھا رہے ہیں۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں امام باقر رحمہ اللہ کا بیان شیعہ کتب سے، اسی طرح امام زین العابدین جو اس وقت موجود تھے ان کا بیان، اور سیدہ زینب جو اس واقعہ کربلا کی عینی گواہ ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے گزر رہا ہے۔ حضرت حسین کا اپنا بیان، پھر جو قاتلین تھے ان کا اقرار جرم، یہ آپ کے سامنے شیعہ کتب سے موجود ہے۔ اسی طرح یہ مختلف حوالہ جات آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہی اصل مجرم ہے، حضرت حسین کو قتل کرنے والا، ان کو بلانے والا، دغا بازی کر کے خط لکھ کر بلا کر شہید کرنے والا حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین اور خاندان نبوت۔ جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپا محبوب غفار ہے، اس حسین ابن